قرآن مجید انسان کو ایک عظیم پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے کی بیماری سے بچو۔ یہ اشارہ ہے تفرقہ تمہارے وجود میں تب آئے گا جب تو رسی کو چھوڑ لے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو تھامے رکھو، کہا کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اگر خدا یہ کہتا کہ اللہ کو تھامے رکھو تو اللہ کو تو سبھی مسلمانوں نے تھاما ہوا ہے۔ جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اللہ کی رسی۔ اب رسی اوپر جانے کے لیے بھی کام آتی ہے۔ رسی اگر کہیں کو نیچے جانا ہو، کسی کو کسی پہاڑ سے نیچے اترنا ہو تو وہاں پر بھی کام آتی ہے۔ مطلب رسی مجھے چڑھاتی بھی ہے، رسی مجھے اتارتی بھی ہے۔ کسی بلندی پہ جانا ہو تو رسی کا سہارا لیتا ہوں، کسی بلندی سے نیچے آنا ہو تو رسی کا سہارا لیتا ہوں۔ تو جو یہ کہیں کہ خدا وسیلے کا منکر ہے تو خدا خود رسی کو اتحاد کے لیے وسیلہ بنا رہا ہے۔ تو اگر مسلمانوں میں آج اتحاد نہیں ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کہ انہوں نے ایک رسی کو نہیں تھاما۔ کہ رسی اللہ کی ایک ہی ہے، 10 رسیاں نہیں ہوں گی، 1000 رسیاں نہیں ہوں گی۔ اے امت محمد، اگر تم تفرقے سے بچنا چاہتے ہو، اب تفرقہ جب ہوتا ہے تو امت آپس میں لڑتی ہے، لیکن اللہ نے ایک نشانی دے دی، فرمایا اس امت میں تفرقہ نہیں ہوگا جس کے بیچ میں رسی ہوگی۔ کہا کہ یہ رسی ہے کیا؟ کوئی تو ایسی چیز ہو کہ جس کو مسلمان تھامے، جس کو مسلمان پکڑے کہ انسان میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ فرمایا یہ رسی ہے اہل بیت علیہ السلام کا نام۔ اگر دامن اہل بیت تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اگر دامن علی مرتضیٰ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو یہ وہ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ ہیں جو تجھے جنت کا راستہ دکھاتے بھی ہیں اور تجھے جنت کے اندر لے کر بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ وہ عبدالحکیم صاحب کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہ روایت پڑھی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، معصوم کا فرمان ہے جو میرا شیعہ ہے مرنے کے بعد ملائک اس کا نام اعمال بھی نہیں کھولیں گے، اور بغیر کھولے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ مولانا فرماتے ہیں مجلس پڑھی، میں نے بھی سنی، اور مجلس ختم ہوئی تو ایک مولائی ملنگ دوڑتا ہوں میرے پیچھے آیا کہ مولوی صاحب آپ نے مجلس سنی؟ کہاں سنی؟ کہ آپ نے حدیث سنی؟ کہاں سنی؟ کہ یہ حدیث صحیح تھی؟ کہاں صحیح تھی؟ کہ پھر آپ ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ کہ یہ حدیث صحیح تھی؟ کہ صحیح تھی؟ کہ پھر آپ ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ کہ ہم بعض چیزیں آپ کو سمجھاتے ہیں، بعض چیزیں سننے والی ہوتی ہیں، بعض چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ کہ آپ نے تو ڈرا ڈرا کے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے کہ جہنم ایسی ہوگی، حساب ایسا ہوگا، کتاب ایسا ہوگا۔ انہوں نے تو کہا نہیں، جو شیعہ ہے اس کا تو ملائک نام اعمال کھولیں گے ہی نہیں، اور بن کھولے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کہ تم نے سنی ہے ابھی تک سمجھی نہیں ہے۔ اس رسی کو تھامنا بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا سمجھنا بھی ہے، صرف تھامنا نہیں ہے، اس سے اوپر بھی جانا ہے۔ کہ کیسے نہیں سمجھے گے؟ امام نے کیا فرمایا؟ جو میرے شیعہ ہوں گے ان کا نام اعمال نہیں کھولا جائے گا۔ کہ پہلے یہ تو سوچو علی کا شیعہ ہے کون؟ علی کا شیعہ سلمان ہے، علی کا شیعہ مالک اشتر ہے، علی کا شیعہ میثم تمار ہے۔ کہاں تو شیعہ بن جا پھر تیرا نام اعمال نہیں کھولے گا۔ جسے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو میرے کپڑے نجس کب ہوتے ہیں اور پاک کب ہوتے ہیں،
جسے یہ پتہ نہ ہو کہ نماز واجب کب ہوتی ہے، جسے یہ نہ پتہ ہو کہ والدین کا احترام کیا ہوتا ہے، کہ جو شیعہ بن جائے اس کے لیے تو قرآن خود کہتا ہے کہ وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ مومن جب جنت میں داخل ہوگا سیماہم، ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ اللہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے نام اعمال میں کیا ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں شیعتنا، ہمارے شیعہ علی منابر من نور، قیامت میں دنیا والے سے حسرت سے دیکھیں گے کیونکہ یہ نور کے منبر پہ بیٹھے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور نکلے گا، ان کی محفلوں میں نور ہوگا۔ تو عزیزو صرف رسی کو دیکھنا نہیں ہے، رسی کو تھامنا ہے۔ یہ وہ رسی ہے جو امت کے تفرقے کو ختم کرتی ہے، یہ وہ رسی ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے، یہ وہ رسی ہے جو مومنوں کو ملاتی ہے۔ تو سمجھ جاؤ جہاں جہاں تفرقہ ہے وہاں وہاں علی نہیں ہے، جہاں جہاں تفرقہ ہے وہاں اہل بیت نہیں ہے۔